فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، بہت معمولی اور چھوٹی بات بعض دفعہ اللہ کی پکڑ کا باعث بن جاتی ہے، اور بہت معمولی اور چھوٹی بات بعض دفعہ بندے کی بخشش کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی لیے کبھی معمولی سے معمولی نیکی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ بظاہر اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی کہ 25 دسمبر سے قبل کرسچن برادری مارکیٹوں میں، چوراہوں پہ، راستوں میں، گلی محلے میں چندہ کرتے نظر آتے ہیں، اور مسلمان اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ جی یہ چلو ان کی عید ہے، ان کو خوشی منانے دو، اور ہم بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، محلے داری کا معاملہ ہے۔ بعض دفعہ گھر میں ماسیاں اسی کرسچن برادری سے تعلق رکھتی ہوتی ہیں، اور لوگ ان کی عید سمجھ کے ان کو نئے کپڑے اور یہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ در حقیقت آپ جس کو عید سمجھ رہے ہیں وہ عید نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن ہے، آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ اور چلو پیدائش کا دن تو ہمارے بھی عیسائیوں کو دیکھ کر منانے لگے کہ ہم کوئی ان سے کم تھوڑی، جب وہ اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ تو ہمارے لوگوں نے بھی 12 ربیع الاول کو وہی پیدائش کا دن منانا شروع کیا، انہی کی دیکھا دیکھی۔ سوال یہ ہے، یہ جو دو مختلف نظریات پیدا ہو جاتے ہیں، ایک کسی شخصیت کے حق میں اور ایک اسی شخصیت کے خلاف، اسلام کا جو مزاج ہے وہ بالکل اعتدال پسندی والا ہے، جو افراط و تفریط سے بالکل پاک ہوتا ہے، مبالغہ آرائی سے پاک ہوتا ہے، تنقیص سے پاک ہوتا ہے۔ اسلام کسی بھی شخصیت کو اتنا رتبہ دیتا ہے جس کا وہ لائق اور جس کا وہ حق رکھتا ہے، نہ اس رتبے سے اسے گھٹاتا ہے نہ اس رتبے سے اسے بڑھاتا ہے۔ یہ کفر کا معیار ہے، عقیدت ہو تو بڑھا دو، نفرت ہو تو گھٹا دو۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی نفرت کی، صرف یہ نہیں کہ نبی نہیں مانا،
نعوذ باللہ من ذالک مریم علیہ السلام کی چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں، اور عیسیٰ قرآن میں جہاں بھی ذکر آتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ وہ جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، باپ کا ذکر نہیں آتا، ماں کا ذکر آتا ہے۔ باپ کا اس لیے نہیں آتا کہ ان کے والد ہے ہی نہیں۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی نفرت کی کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ولد الزنا ہونے کا الزام لگایا کہ یہ تو بغیر باپ کے بچہ ہے، اور جو سلوک بغیر باپ کے بچے کے آپ کا معاشرہ اس سے کرتا ہے وہی سلوک انہوں نے کیا، حتیٰ کہ سولی پر چڑھانے کا انتظام کیا، اور انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ ہم نے سولی چڑھا دیا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کہا وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لهم، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھایا گیا، یہ ان کو دھوکہ لگا ہے، ان کو دھوکہ لگا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ آئیں گے بھی، قیامت سے پہلے دجال کو قتل بھی وہی کریں گے، صلیب توڑیں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور دنیا میں پھر سے اسلام کا ایک ایسا بول بالا ہوگا اور امن کی ایسی مثال قائم ہوگی کہ شاید اس سے پہلے دنیا میں امن کی وہ مثال دنیا نے نہ دیکھی ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے بالکل برابر کھڑے ہو کر، شیر بھی پی رہا ہے برابر میں بکری بھی پی رہی ہے، اور بکری کو شیر سے کوئی خطرہ نہیں۔ ایسا امن، یعنی جس کے ثمرات انسانوں تک نہیں جانوروں میں بھی منتقل ہو جائیں گے، جانوروں میں بھی منتقل ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے جب حکمران عدل اور انصاف والا ہوتا ہے نا، اور ایماندار ہوتا ہے، اس کی ریاست میں اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض ائمہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے جلیل القدر شخص گزرے ہیں، انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اتنے نیک آدمی ان کے دور اقتدار میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک دن بیٹھا کسی جگہ جنگل میں رو رہا تھا، وہاں سے کوئی صاحب گزرے، انہوں نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اتنے سالوں سے بکریاں چلاتا ہوں اور اسی جنگل میں چلاتا ہوں، آج تک کسی بھیڑیے نے میری بکریوں پر حملہ نہیں کیا۔ وہ دور تھا عمر بن عبدالعزیز کا، آج تک کسی بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ نہیں کیا، اور آج اس لیے رو رہا ہوں کہ آج بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کیا اور اسے چیر پھاڑ کر لے گیا، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب تحقیق کی گئی تو عین وہی وقت تھا ان کی وفات کا جس وقت میں بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کسی بھی اچھے حکمران کے اس کی رعایا پر نہ صرف انسانی آبادی پر بلکہ جنگلوں پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور سیرت میں پڑھا ہوگا، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا اور وہ ایک جنگی سفر سے واپس آ رہے تھے اور جنگل میں رات گزارنی پڑ گئی، لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ جنگل بڑا خطرناک ہے
اور یہاں خونخوار درندے رہتے ہیں. اگر ہم رات کو یہیں سو گئے تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. لہٰذا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے. جس طرح بھی ہو سکے ٹھیک ہے, ہم تھکے ہوئے ضرور ہیں, لیکن اس جنگل کو پار کرو, جنگل کے باہر جا کے ٹھہرے. حضرت عمر نے کہا نہیں, لشکر بہت تھک چکا ہے, رات بھی کافی گزر چکی ہے, اگر جنگل کو پار کریں گے تو صبح ہو جائے گی, پھر آرام کب کریں گے. وہ کوئی چٹان تھی, کوئی چھوٹی پہاڑی تھی اسی جنگل میں. حضرت عمر فاروق اسی چٹان کے اوپر چڑھے اور جنگل کی طرف رخ کیا, اور رخ کر کے ایک آواز لگائی, اے جنگل کے درندوں, آج اس جنگل میں غلامان محمد تمہارے مہمان ہیں, آج ہم یہاں ٹھہریں گے, ہمارے لیے جنگل خالی کر دو, ہمارے لیے جنگل خالی کر دو. صحابہ کہتے ہیں اس اعلان کے بعد ہم نے دیکھا جن جانوروں کے بچے تھے بچوں کو منہ میں دبا کر بھاگ رہے تھے, پورا جنگل خالی کر دیا. حکمرانوں کی نیک نیتوں کے جنگلوں پر بھی اثرات ہوتے ہیں. اب تو انسانوں پر جو اثرات نمایاں ہو رہے ہیں اللہ ہی حافظ ہے, ایماندار حکمرانوں کے جنگلوں پر بھی اثرات ہوتے ہیں. یہودی اتنی نفرت کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا, اور عیسائی اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے رتبے اور ان کی حیثیت سے بڑھا دیا, اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بیٹا ہی اللہ کا ہے, بیٹا ہی اللہ کا ہے. اور پھر نعوذ باللہ جب اللہ کا بیٹا مانیں گے تو پھر مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بھی ماننا پڑے گا, پھر اس کو اللہ کی بیوی کہا گیا. پھر ایک تثلیث کا عقیدہ نکالا گیا, تثلیث یعنی تین خدا, اللہ, مریم اور عیسیٰ, ان تین خداؤں کا ایک عقیدہ نکالا گیا, اور دونوں گمراہ, دونوں کافر. یہودی بھی جنہوں نے گھٹایا وہ بھی, اور جنہوں نے بڑھایا وہ بھی. یہی جملہ آپ نے حضرت علی سے کہا تھا, اے علی تیری وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے, تیری وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک تیری محبت میں, ایک تیری نفرت میں, ایک تیری محبت میں, ایک تیری نفرت میں. نفرت میں خوارج ہیں اور محبت میں روافض ہیں. یہ جب حضرت علی کی تعریفیں کرتے ہیں روافض, تو پھر ان میں نعوذ باللہ اللہ میں اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. بلکہ ایک بدبخت نے تو پچھلے سال ایک کلپ چلتا رہا, ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہا تھا علی اللہ کا خالق ہے, علی اللہ کا خالق ہے, اللہ کو پیدا کرنے والا. یہ ان بدبختوں کے عقیدے ہیں اور ان کے ایمانیات ہیں, اور لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ سب کچھ کہتے ہیں اور دنیا برداشت کرتی ہے. دنیا کچھ نہیں کہتی, اس لیے کہ بڑی بڑی پوسٹوں پر, عقیدی اسامیوں پر یہ لوگ موجود ہیں اور چھائے ہوئے. تو اسلام درمیانی راہ بتاتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے, نہ مبالغہ اور نہ اس میں کمی. پھر یہودیوں نے عیسائیوں کے مقابلے میں حضرت عزیر کو, جو بنی اسرائیل سے ہی تھے, ان کو اللہ کا بیٹا کہا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصارہ نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, حضرت عزیر, اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, اور دونوں جھوٹے, دونوں کافر. پھر مسلمانوں میں ایک طبقہ نکلا کہ جب عزیر اتنی شان والا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اتنی شان والے ہیں تو ہمارے نبی کیا کم ہے؟ ہمارے نبی تو تمام انبیاء کے سردار ہیں,
انہوں نے کہا نور من نور اللہ، نبی کو اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا، ہمارے نبی کو اللہ کے نور سے پیدا کیا، گویا اللہ کا جز ہے، اللہ کا جز ہے۔ اور اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح روافض نے ان کی جو امامت کا سلسلہ چلتا ہے، جو ان کے ائمہ اہل بیت کہلاتے ہیں، ان کا اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے ذاتی نور سے بنائے گئے ہیں، اللہ کے ذاتی نور سے بنائے گئے، اس لیے ان سے غلطی کا بھی امکان نہیں، بھول چوک کا بھی امکان نہیں۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے باطل نظریات ہیں، اسلام نے ان سب کا رد کیا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب دنیا کو بتلا دیجئے، اعلان کر دیجئے اللہ رب العالمین اکیلا ہے، ایک، وحدہ لا شریک ہے، اللہ صمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، ساری کی ساری دنیا اس کی حاجت مند ہے، اس کی ضرورت مند ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ رب العالمین سب سے بے نیاز ہے، ساری کی ساری کائنات اس کی محتاج ہے، مگر رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے مگر اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ صمد۔ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ رب العالمین نے کسی کو جنا، نہ رب العالمین کو کسی نے جنا، یعنی اللہ رب العالمین کسی کا باپ بھی نہیں اور کسی کا بیٹا بھی نہیں، اللہ رب العالمین کا کوئی رشتہ، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کچھ نہیں، بالکل اکیلا ہے۔ اور دیکھیے کئی اعتبار سے دنیا میں انسان جب شادی کرتا ہے اس کے بعد اولاد کی خواہش کرتا ہے، اور اولاد میں بھی زیادہ تر نرینہ اولاد کی خواہش کرتا ہے، یعنی لڑکی کی نہیں لڑکے کی خواہش کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم لڑکے کی خواہش شادی کے بعد کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بوڑھا تو ہونا ہے، جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں ہماری اولاد ہمارا کام سنبھالتی ہے، اور وہ لڑکیاں نہیں سنبھالتی، لڑکے سنبھالتے۔ ہم جب بیمار ہوں گے، دکان پہ نہیں جائیں گے تو بیٹا دکان پہ بیٹھ جائے گا، بیٹی تو نہیں بیٹھے گی، بیٹا بیٹھ جائے گا۔ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے بیٹے ہمارے سہارا بنیں گے۔ اگر ہم سرکاری ملازم ہیں، ریٹائر ہو گئے، پھر جب تک ہم ریٹائر ہوں گے ہمارے بیٹے بھی نوکریوں پہ لگ جائیں گے، پھر ان کی تنخواہ آتی رہے گی، تو گھر کی چکی چلتی رہے گی، یہ نہیں تھمے گی، چکی چلتی رہے گی۔ یہ ہماری ضرورت ہے اولاد پیدا کرنے کی، اولاد کی خواہش کرنے کی، لیکن اللہ رب العالمین کی نہ دکان ہے، نہ اللہ رب العالمین کی کوئی نوکری ہے، نہ اللہ رب العالمین پر کبھی کوئی بڑھاپا آنے والا ہے، نہ اللہ رب العالمین کبھی بیمار ہونے والا ہے۔ وہ تو بس رب ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے، ایسا مالک ہے ساری کائنات مر جائے مگر اس کے ساتھ موت کا لفظ نہیں آ سکتا۔ حی لا یموت، فرمایا وہ ایسا زندہ، ایسا قائم رہنے والا، لا یموت، کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب اللہ بوڑھا ہی نہیں ہوگا اس کو اولاد کی کیوں ضرورت؟ پھر کفار مکہ نے کہا یہ جتنے فرشتے ہیں نا یہ سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جتنے فرشتے ہیں یہ سارے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ نے کہا عجیب فلسفہ ہے، اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے ساری لڑکیوں کی فوج لگائی ہوئی ہے تم لوگوں، یہ تمہارا انصاف؟
قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ نے دوسری بات کی، فرمایا قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بیٹے بنا لیے، اپنی اولاد بنا لی۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رب العالمین نے، رحمان نے اولاد بنا لی، بیٹا بنا لیا۔ فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، یہ تو تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، جو تمہارے منہ سے نکلتی ہے بہت بڑی بات، اور یہ اتنی خطرناک، اتنی اندوہناک یہ بات ہے، یہ جملہ۔ تکاد، فرمایا قریب ہے کہ سارے کے سارے آسمان، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ کے گر جائے، سارے آسمان پھٹ کے گر پڑے، زمین چر جائے، زمین بھی شک ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر سارے گر جائیں۔ اتنا سخت جملہ ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، تمہارا یہ دعویٰ کہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنا لی، یہ اتنا خطرناک ہے۔ اب جب آپ گھر میں کام کرنے والی کرسچن ماسیوں کو عید کے نام پر جو کچھ دیتے ہو نا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جاؤ ماسی تم بھی خوش ہو جاؤ کہ میں بھی تمہاری ان خوشیوں میں شریک ہوں جو تم اس نام سے منا رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ اتنا سخت جملہ ہے، اتنا سخت جملہ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، فرمایا اتنی بڑی بات ہے، اتنی وزنی اور بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی۔ اگر میں مرحوم خادم حسین رضوی والا ترجمہ کروں نا تو وہ ترجمہ آسان زبان میں یہ بنے گا، یہ اتنی بڑی بکواس ہے جو ان کے منہ بکتے ہیں۔ اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ اتنی بڑی بکواس ہے جو ان کے منہ بکتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، اور یہ جو کچھ بک رہے ہیں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو بہت سارے گناہ تو سارے ناپسند ہیں، لیکن بہت سارے گناہ جسے آپ کہتے ہیں نا یہ تھوڑا تھوڑا لائٹ ہلکے، اللہ تعالیٰ ممکن ہے ان کو توبہ کے بغیر بھی بخش دے۔ آپ محض نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے، لیکن شرک اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، جو کبیرہ گناہ ہیں، سب سے کبائر میں سے سب سے اکبر گناہ وہ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اور یہ اتنی بڑی بات ہے قیامت کے دن، جس دن اللہ رب العالمین اپنی بے پایہ رحمت سے بے شمار مخلوق کو نوازے گا، بے شمار مخلوق کو نوازے گا، اس کو بخش، اس کو بخش، اس کو بخش، حتیٰ کہ دوزخ میں سے 3 مٹھیاں اللہ رب العالمین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے، بتاتے بتاتے آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے صحابہ سے کہا اللہ کی مٹھی کا تمہیں اندازہ ہے؟ اللہ رب العالمین دوزخ سے اپنی 3 مٹھیاں بھر کر نکالے گا، اللہ کی مٹھی کا تمہیں اندازہ ہے؟ گویا ایسے لگ رہا تھا کہ جب وہ 3 مٹھی نکل جائیں گی شاید دوزخ خالی ہو جائے گی، دوزخ شاید خالی ہو جائے گی۔ اللہ کی مٹھی کا تمہیں اندازہ ہے کہ وہ کتنی بڑی ہوگی؟ لیکن
یہ قرآن میں صراط ہے، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس مٹھی میں بھی مشرک ایک بھی نہیں آئے گا، ایک مشرک بھی نہیں آئے گا اس مٹھی میں جو دوزخ سے نکالی جائے گی۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ فرمایا اللہ جس کو چاہے بخش دے، لیکن مشرک کو نہیں بخشے۔ یہ دونوں بدبخت، مشرک اور کافر، یہ اللہ تعالیٰ کے عتاب کا ہمیشہ شکار رہیں گے، ہمیشہ اللہ کے عتاب کا شکار رہیں گے۔ مسلمان جو بشری تقاضے سے اس سے کچھ گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نادم بھی ہوتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ کے آگے گڑ گڑاتا بھی ہے، معافی بھی مانگتا ہے، روتا بھی ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یقیناً معاف کرے گا، چاہے تو بغیر سزا دیے اور چاہے تو سزا دے کر بالآخر وہ جنت میں آئے گا۔ لیکن مشرک سوال ہی پیدا نہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں شرک کی باتوں کو دین سمجھتے ہیں، بدعت کو سنت سمجھتے ہیں، کفر کو اسلام سمجھتے ہیں، اور جو اس کے خلاف کرے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ میاں یہ تو ہے ہی وہابی، یہ تو ازلی گستاخ ہے، یہ تو گستاخ ہے، گستاخی تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائی اس شرک سے بچیے، کسی کو 25 دسمبر کو مبارکباد نہ دیں، کبھی بھی کسی کو، نہ عیسائی کو نہ مسلمان کو۔ ہمارے آئیں گے سیاسی لوگ جن کو ووٹ لینے ہیں، وہ جائیں گے بھی، کیک بھی کاٹیں گے، اور ان کے والا وہ لباس بھی گلے میں ڈالیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، اور کیک کھائیں گے بھی، اور ان کو بھی اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے، اور یہ باور کرائیں گے کہ ہم تمہاری خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ یعنی اس شرک میں کہ جو اللہ کو بیٹا قرار دیا گیا، ہم تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ میرے بھائی اس سے توبہ کیجیے، اس گناہ سے بچیے، اس میں چندہ نہ دیجیے، کیک کاٹنے میں شرکت نہ کیجیے، اس تقریب میں شرکت نہ کیجیے۔ آپ کے سرکاری دفتروں میں اگر کوئی کلیگ بھی ہیں جو کرسمس کا کیک لاتے ہیں آپ کے لیے، کبھی نہ کھائیے۔ یہ کیک تو اندر جائے گا، ایمان باہر آ جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ، ایک دل میں، ایک سینے میں نہیں رہ سکتی۔ میرے بھائی قیامت والے دن آپ کے پاس یہ بالکل موقع نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، یہ موقع نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے، علماء نے آپ کو بتایا ہے اور بتاتے رہتے ہیں۔ عمل صرف ہمارے اندر جو کمی ہے وہ عمل کی کمی ہے۔ علم تو بہت سنتے ہیں، واعظ بھی سنتے ہیں، نصیحتیں بھی سنتے ہیں، تقریریں بھی سنتے ہیں، ساری رات کانفرنسیں اور جلسے ہوتے ہیں، لیکن عمل سے ہم کورے ہیں۔ میرے بھائی عمل کی طرف توجہ دیجیے، شرک سے دور رہیے، اس قسم کی خرافات سے بچیے۔ اللہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے۔ یہودی بھی جھوٹے ہیں، عیسائی بھی جھوٹے ہیں، اللہ کا جز قرار دینے والے، اللہ کے نور میں سے نور کا ٹکڑا قرار دینے والے سارے جھوٹے ہیں۔ ایک اکیلا اللہ سچا ہے، اور پھر وہی سچا ہے جو اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور شرک سے تائب ہوتا ہے۔ اب اس پہ دنیا آپ کو گستاخ کہے، جو مرضی کہے، آپ اپنا ایمان بچائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ضرور جنتوں کا حقدار بنائے گا، ضرور جنتوں کا حقدار بنائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کو اللہ نے کس طرح دنیا میں، مرنے سے پہلے دنیا میں دکھائیں جنتیں اللہ نے۔ جب حضرت جابر کے والد فوت ہوئے نا، اور اللہ نے شہید تیر کھا کے گرنے لگے زمین پہ، اور اللہ نے بولنے کا موقع دیا، حالانکہ انہیں اس وقت جب بولنے کا موقع تھا تو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے کی زندگی کا آخری جملہ، آخری کلام لا الہ الا اللہ بن جائے، داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت جابر کے والد کو اللہ نے بولنے کا موقع دیا،
انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے صحابی نے اس جملے کو جب ادا کیا، شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ چونکہ دوسری حدیث میں یہ ملتا ہے کہ جب مومن فوت ہونے لگتا ہے اس کو اللہ رب العالمین دونوں ٹھکانے دکھاتا ہے، جنت بھی دوزخ بھی۔ دوزخ اس لیے دکھاتا ہے، دیکھ اگر تو کافر ہوتا تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اب تو چونکہ مومن بن گیا ہے اب تیرا یہ ٹھکانہ۔ کافر کو بھی اللہ دونوں دکھاتا ہے، پہلے جنت دکھا، دیکھ اگر تو مومن ہوتا تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اب چونکہ تو کافر ہے تیرا یہ ٹھکانہ ہے دوزخ۔ اب جب حضرت جابر کے والد کو اللہ نے جنت دکھائی کہ اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے، وہ خوشی کے مارے کلمہ ہی بھول گئے اور فوراً زبان سے نکلا کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ یعنی جس مقصد کے لیے میں مسلمان ہوا تھا میرا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کا مقصد جنت کا حصول ہے، یہ لالچ نہیں ہے، یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ لالچ نہیں دیا، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ جب آپ فوت ہوں اور جنت کے دربان آپ سے کہیں سلام قولا من رب الرحیم، اے نیک بختو اللہ کا سلام قبول کرو اور جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس دن کے لیے ہم یہ ساری مسجدیں بناتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہمیں وہ جنت نصیب کرے اور دوزخ سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔